جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اس کو جب دیکھتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بنا رکھا ہے۔ ان کا تمسخر اور استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے یتغامزون، تو وہ آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، آنکھیں مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے اور ان سے مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ بھی مذاق کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں، یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، ان کی حالت تو دیکھو، انہوں نے اپنے عیش و آرام کی زندگی کو کس طرح سے چھوڑ کر ایسی فقیرانہ زندگی اختیار کر لی ہے۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے انقلبوا فَكِهِينَ، تو دل لگیاں کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ جب اپنے اہل و عیال میں پہنچتے تھے اپنی بیوی کے پاس تو یہ کہتے تھے آج میں نے فلاں کا مذاق اڑایا، فلاں کو اس طرح سے جو ہے اس کو میں نے رسوا کر دیا اور اس کا مذاق اڑایا، اور اس کے سامنے میں نے یہ واقعہ سنایا، فلاں واقعہ سنایا، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی جب اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کافر یہ کہتے تھے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، یہ راستے سے بھٹک چکے، یہ اپنے دین کو جو ان کا قدیمی دین تھا، جو ان کا پرانا دین تھا، اس دین کو چھوڑ کر یہ راستے سے بھٹک گئے، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کافروں کو تو نگران نہیں بنا رکھا ہے، یعنی ان کافروں کو ہم نے مومنوں کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے کہ یہ ہر طرح سے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کا تذکرہ فرمایا۔ آج دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے، اگر کوئی شخص سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو سنت کے مطابق پہنتا ہے اور اپنے جسم کی نشو و نما کو سنت کے مطابق رکھتا ہے، تو آج بھی دنیا میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے ہنسی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، انہیں دنیا سے کوئی خبر نہیں ہے اور انہیں جو ہے دنیا کے عیش و آرام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ دیکھو دنیا کی نعمتوں سے کس قدر دور ہیں اور کس طریقے کی زندگی، فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لباس اور ان کے حلیے کو دیکھ کر آج بھی دنیا کے اندر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج یعنی قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو جائے گی اور حساب کتاب ہو جائے گا اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے اور اونچی اونچی نشستوں پر، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، یعنی کافروں پر ہنسیں گے، یعنی آج مومن ہنسیں گے۔ دنیا کے اندر تو کافر ان کی حالت کو دیکھ کر ہنستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن جب یہی بوریا نشین اور یہی فقیرانہ لباس اور ایسی زندگی گزارنے والے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، یہی لوگ جب جنت میں اونچے اور اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور جنت میں اونچی نشستوں پر بیٹھ کر اور جو ہے نظارہ کریں گے، دیکھیں گے، تو اس دن یہی ایمان والے کافروں کے اوپر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونچی اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، یہی کافروں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔
اور اہل ایمان کو وہ بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیا، جو مشقتیں اٹھائیں، جو تکلیفیں برداشت کیں، جو خواہشات کی قربانیاں دیں، اور جو حرام سے بچتے رہے، حلال کو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوں ایسی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے۔ ان کو، اہل ایمان کو، ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور کافروں کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس آیت پر یہ سورہ مکمل ہوئی۔ اگلی سورہ سورۃ الانشقاق۔ سورہ انشقاق یہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ اذا السماء انشقت، اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے کا جو منظر ہے اس منظر کو بھی اس صورت میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انشقت عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مصدر انشقاق ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ مضبوط آسمان جو سالہ سال سے، جس کی کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے سالوں سے یہ آسمان، اس کے اندر ذرا بھی نقص اور کمی نہیں آئی، یہ اللہ کے حکم سے اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ آسمان اپنے پروردگار کی بات کو سن لے گا، یعنی آپ کے پروردگار کے حکم کو بجا لائے گا۔ وَحُقَّتْ، اور یہ اس کے لیے لازم ہے، مناسب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں، سوائے جن اور انس کے، کہ جنات اور انسان یہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر جو ہے کوئی گناہ کرنے کی اور نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھی ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، آسمان پر پیش کیا، اس امانت کو اٹھانے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس دین کو، اس قرآن کو، اس احکام کو اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا کہ تمہیں ایسی زندگی دی جائے گی اور ان اعمال کا تمہیں مکلف بنایا جائے گا، پھر اس پر تمہیں اجر و ثواب اور اس پر جزا اور سزا ملے گی تمہیں۔ تو یہ ساری مخلوقات نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً انسان بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، جس نے اس امانت کو، اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے آسمان کو تو وہ حکم کو بجا لائے گا، اور یہ اس کے ذمے لازم ہے، کیونکہ وہ نافرمانی نہیں کرتا، نہ آسمان نافرمانی کرتا، نہ زمین، نہ دنیا کی دوسری مخلوقات۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے سامنے یہ چیزیں گونگی اور بہری ہیں، کہ یہ چیزیں نہ سنتی ہیں نہ بولتی ہیں ہمارے سامنے، لیکن اللہ رب العزت کے احکام کو سنتی بھی ہیں اور اللہ رب العزت کے احکام کو بجا بھی لاتی ہیں، پورا بھی کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ آسمان اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لائے گا، وہ حقت، اور اس کے لیے لازم ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یہ وادیاں جو ہیں، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور زمین ایک برابر ہو جائے گی، اور اس زمین کو ربڑ کی طرح، جیسے ربڑ اور چمڑے کو کھینچا جاتا ہے، ایسے کھینچ کر اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے موجود رہیں۔
اور اتنی بڑی زمین اتنا پھیلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس طریقے سے میدان محشر کھچا کھچ بھرا ہوگا کہ انسان جس جگہ کھڑا ہوگا بس اتنی ہی کھڑے ہونے کی گنجائش اس کے پاس رہے گی، نہ لیٹ سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، نہ بیٹھنے کی گنجائش رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ حالت ہوگی کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ اس کو نکال باہر کرے گی، وَتَخَلَّتْ، اور اپنے آپ کو خالی کر دے گی۔ اس زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ مدفون ہیں جو انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو بھی باہر نکال دے گی۔ اس کے اندر جو ذخیرے ہیں، جو معدنیات ہیں، جو سونے چاندی ہیرے جواہرات جو بھی ہیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ ساری چیزوں کو زمین جو ہے باہر کر دے گی، باہر نکال پھینکے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین خالی ہو جائے گی۔ ساری چیزیں جو اس زمین کے اندر مدفون ہیں، جو دفن ہیں، اور جسے ہم نے دفن بھی نہیں کیا، جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں زمین جو ہے جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ساری چیزیں نکال باہر کرے گی۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس روئے زمین پر زمین ہماری سب سے بڑی رازدار ہے، سب سے بڑی رازدار، جو ہمارے راز ہیں، جن عمل کو ہم نے کیا ہے اس زمین کے اوپر، یہ زمین کے اندر محفوظ ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ زمین اس کو نکال باہر کرے گی۔ ہم نے جس جگہ سجدہ کیا ہے، کل قیامت کے دن یہ زمین ہمارے سجدے کی گواہی دے گی، اور جس زمین کے اوپر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہی زمین ہمارے گناہ کو نکالے گی اور اس کی شہادت اور گواہی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ یہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو نکال باہر کرے گی، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ زمین اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گی، وہ حقت، اور اس کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ مناسب ہے۔ جیسے آسمان اللہ کے حکم کو بجا لائے گا، ایسے یہ زمین بھی اللہ کے حکم کو بجا لائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ منظر کھینچا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں گے، یہ زمین، یہ آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ زمین یہ ساری چیزیں نکال باہر کرے گی، پھر زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی نئی زمین بنائی جائے گی، اور نیا آسمان اللہ کی طرف سے وجود میں آئے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اے انسان تو اپنے رب کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، فملاقیہ، تو اس سے ضرور ملے گا۔ یعنی انسان کی جو زندگی ہے، وہ انسان کی زندگی دھیرے دھیرے ترقی کی طرف جاتی ہے۔ انسان ایک پانی کے خطرے سے، ایک منی کے خطرے سے اس کا وجود ہوتا ہے، پھر اس میں گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر یہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماں کی دودھ سے اس کی پرورش ہوتی ہے، پھر اس کو لذیذ غذائیں ملتی ہیں، اور پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، مشقت اٹھاتے ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ مشقت اٹھاتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرے، ایک دن اپنے رب سے ملتا ہے، یعنی انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس دنیا کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، لیکن آخرکار انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والا ہے اور ملتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ رب العزت نے پھر نقشہ کھینچا، بس بہرحال وہ شخص کہ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حساب آسان ہو گیا، اس کا آسان حساب ہوگا۔ اگر کسی کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی کی اسے سند اور سرٹیفکیٹ مل گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا حساب آسان ہوگا۔
اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرے حساب کو آسان فرما دینا، مجھ سے آسان حساب لینا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے حساب لیا گیا تو وہ پکڑ لیا جائے گا، وہ بچنے والا نہیں۔ اگر حساب لیا گیا تو وہ پکڑ لیا جائے گا، وہ بچے گا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا آسان حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب نہیں ہوگا، یہ حساب پیش کیا جائے گا۔ یہ حساب نہیں ہوگا، صرف پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ تمہارا حساب ہے، یہ تمہارے زندگی کے اعمال۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کو اپنے قریب کر لیں گے اور فرمائیں گے تو نے یہ کیا، فلاں جگہ پہ فلاں وقت میں تم نے یہ عمل کیا، یہ گناہ کیا۔ اب وہ بندہ گھبرا جائے گا کہ اب تو میں پکڑا گیا، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر تمہارے اس گناہ پر پردہ پوشی کی، تمہیں بے عزت نہیں کیا، تمہیں رسوا نہیں کیا، تمہارے بیوی بچوں کے سامنے، تمہارے ماں باپ کے سامنے، تمہارے دوست و احباب کے سامنے میں نے رسوا اور ذلیل نہیں کیا۔ میں نے تمہارے اس گناہ کو، اس عمل کو میں اس کو چھپائے رکھا، آج بھی میں اس پر پردہ پوشی کرتا ہوں اور میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب فضل ہو جائے گا، اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرما دے، ورنہ اگر حساب لینے پر آ جائیں گے تو کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، محمد بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی جب اللہ حساب لینے پر آ جائیں گے تو پھر کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ گھر والوں سے مراد یہاں دنیا کی بیوی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی بیوی نیک ہوگی وہ جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ ہوگی، یا گھر والوں سے مراد وہ جنت کی حوریں بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ رب العزت جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائیں گے۔ کیوں خوشی لوٹیں گے؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں فکر مند تھے، یہ دنیا میں غمگین تھے، یہ دنیا میں آخرت کی فکر میں لگے ہوئے تھے، بے فکری کی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم فکر مند تھے، جاؤ آج میں نے تمہیں تمہاری فکر سے آزاد کر دیا اور تم خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کا مختصر سا نقشہ ان آیات میں کھینچا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر وہ کامیاب ہوں گے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کا نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہاں سے درس دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا رحم الرحمین ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحم الرحمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں۔
یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائی، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ ہم حاضرین مجلس کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔